السلام علیکم فائیو کلاس آج کی ہماری اچھی بات ہے، زندگی خدا کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرو۔ ٹھیک ہے، آج ہم نیا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، حجر اسود کی کہانی۔ اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند یعنی ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اللہ کے حکم سے فرشتے جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے جس کا نام تھا حجر اسود۔ ٹھیک ہے، تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا۔ حج اور عمرہ کرنے جتنے بھی لوگ جاتے تھے وہ اس حجر اسود کا بوسہ دیتے تھے۔ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار چوما، اس وجہ سے لوگ جو بھی حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں اس پتھر کو بوسہ دیتے ہیں۔ جب مکہ کی دیواریں بہت زیادہ کچی تھی تو وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کی جائے، تو حجر اسود کو ان دیواروں سے جب ہٹایا گیا تو خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہاں کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ اس پتھر کو اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ میں نصب کرے۔ تو وہاں کے جو بزرگ لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی خانہ کعبہ کے صحن میں سب سے پہلے آئے گا وہی آ کے اس پتھر کو نصب کرے گا خانہ کعبہ کی دیوار میں۔ اگلے روز خانہ کعبہ کے صحن میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 35 سال تھی۔ آپ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ کی سچائی اور ایمانداری کے قائل تھے۔ سب آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں آپ کی صبح سویرے آمد سے لڑائی جھگڑے کا خطرہ ٹل گیا۔ لوگوں کو یقین تھا یہ معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور چادر پر رکھ دیا۔ ہر قبیلے کا ایک نمائندہ لیا اور ان نمائندوں سے فرمایا کہ چاروں کونے تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں۔ جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجر اسود کو نصب کیا جانا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دستے مبارک میں لیا اور خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا۔ حجر اسود آج تک اسی مقام پر نصب ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت سے مکہ کے لوگ خون خرابے سے بچ گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ حج کیا جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ انہوں نے طواف کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں زائرین اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اب تک اربوں مسلمان جنت کے اس پتھر کو بوسہ دے چکے ہیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ 5 کلاس جو اہم الفاظ انڈرلائن کیے گئے ہیں ان کو آپ نے لغت سے معنی ڈھونڈ کے لکھنے ہیں، یاد بھی کرنے ہیں اور املا کی رف کاپیز پہ پریکٹس کرنی ہے۔ 5 کلاس اب ہم ایکٹیویٹیز حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا؟ 4000 سال پہلے۔ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ اسی طرح تمام سوالوں کے جواب آپ لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ مناسب الفاظ دیے گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی ڈیش کا کام کیا؟ تعمیر کا۔ مناسب لفظوں سے آپ خالی جگہ پر کیجیے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ ہے طواف، عمرہ میں پہلے خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام الفاظ کے جملے بنانے ہیں، آپ لوگ اپنے سے بھی جملے بنا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ایک جیسے معنی دینے والے الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے آبرو کا مترادف ہے عزت اور آتش کا آگ۔ دیے گئے الفاظ کے مترادف لکھیے۔ لڑائی، جنگ، خدشہ، اندیشہ۔ ٹھیک ہے، اس کا ڈر بھی ہو سکتا ہے۔ احترام، عزت، مضبوط، طاقتور۔ سوال نمبر 5 ہے، 2 یا 2 سے زیادہ عربی اور فارسی الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے، جیسے حجر اسود۔ اس سبق میں استعمال ہونے والے مرکبات تلاش کیجیے اور نیچے دی گئی خالی جگہوں پر پر کیجیے۔ آپ کو جیسا کہ بتایا کہ 2 یا 2 سے زیادہ جو عربی اور فارسی الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے مرکب کہلاتا ہے۔ حجر اسود یہ 2 لفظ ہیں، ان کو جب ہم نے جوڑ کے لکھا تو یہ مرکب لفظ بن گیا۔ اسی طرح خانہ کعبہ، قابل احترام، دستے مبارک، حجۃ الوداع، خوش اخلاق، صحن کعبہ،
یہ تمام ہمارے جو ہیں مرکب الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 6، لغت میں الفاظ حروف تہجی کی ترتیب سے درج کیے جاتے ہیں، یہی وجہ کہ ہم ہزاروں الفاظ میں سے اپنا مطلوبہ لفظ آسانی سے تلاش کر لیتے ہیں اور اس کا مطلب بھی جان لیتے ہیں۔ درج ذیل الفاظ کو آپ حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیں۔ 5 کلاس آپ لوگوں کو اس کی پریکٹس کروائی گئی ہے پہلے بھی۔ یہ الفاظ آگے پیچھے لکھے ہیں۔ حروف تہجی جیسے الف، ب، پ، ت ترتیب سے لکھی ہوتی ہے، اسی طرح ان الفاظ کی پہلا لفظ دیکھنا ہے اور حروف تہجی کی ترتیب سے ان الفاظ کو درست کر کے لکھنا ہے، جیسا کہ یہ میں نے لکھے بھی ہیں اور آپ لوگوں نے بھی خود ان کو سرچ کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔